سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص خدا پر توکل کرے بس خدا اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے امر کا حد تک پہنچانے والا ہے، اور خدا نے ہر شے کا ایک اندازہ قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم مومن ہو تو پس خدا ہی پر توکل کرو۔ اور آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک خدا متوکلین کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر تم خدا پر پورا توکل کرو گے تو وہ تم کو اس طرح رزق پہنچائے گا جیسے پرندے کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو خالی بطن اٹھتا ہے اور شام کو سیر ہو کر اپنے آشیانہ میں جاتا ہے۔ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو یہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ قوی ہو جائے تو اس کو خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ فرمایا جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے، جو آدمی خدا پر اعتماد کرتا ہے اور جو اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بننا چاہتا ہے اس کو خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ توکل ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانے اور دنیاوی معاملات سے بالکل قطع تعلق کرنے کا نام ہے، مگر یہ سخت دھوکہ اور کھلی غلطی ہے۔ دنیا عالم میں اسباب ہے اور ہر سبب خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، بس کوئی وجہ نہیں کہ انسان تمام اسباب چھوڑ کر اپنے آپ کو بیکار کر لے اور پھر خدا اس سے راضی رہے۔ اگرچہ خدا میں یہ قدرت ہے کہ بدن ہاتھ پاؤں ہلائے اور کسب معیشت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں انسان کو عطا فرما سکتا ہے، مگر وہ کبھی ایسا کرتا نہیں، کیونکہ ایسی حالت میں کسب معیشت میں جو معاشرتی اور جسمانی فوائد میں وہ گم ہو جاتے۔ پس توکل کے لیے صحیح معنی یہ ہے کہ بطریق حلال اسباب و وسائل کے ذریعے سے اپنی معاش کو پیدا کرے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعتقاد رکھے کہ یہ جو کچھ اس کو پہنچا ہے خدا ہی کی طرف سے پہنچا ہے، بدون اس کی مرضی کے دنیا کے کسی وسیلہ اور سبب میں یہ طاقت نہیں کہ ایک دانہ اس کے لیے فراہم کر سکے۔ جو لوگ محض اپنی تدبیر کے شیفتہ ہو کر اور اسباب و علائق کو روزی کا سبب حقیقی جان کر خدا کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، وہ حد توکل سے باہر ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ خداوند عالم ہماری روزی کا ضامن ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر روز ایک دسترخوان ہمارے یہاں بھیجنے کا ضامن ہے، بلکہ اس کی ضمانت یہ ہے کہ وہ ہماری تمام غذائیں پیدا کر دے، درختوں میں پھل پکا دے، کھیتیوں میں غلہ اگائے۔ اب رہا اپنی روزی کا، اس کے دسترخوان قدرت سے حاصل کرنا تو ہماری کئی کوشش پر موقوف ہے۔ ہم بطریق حلال حاصل کر لیں چاہے بطریق حرام، چاہے یہ خیال کریں کہ خدا جانے آئندہ ملے یا نہ ملے، اپنے گھر میں بہت سا ذخیرہ کر لیں۔
اور دیگر بنی نوح کو ان کے حقوق سے محروم کر دیں، یا خدا پر توکل کر کے روز کی روزی روز حاصل کر لیں اور ذخیرہ کی فکر نہ کریں۔